پر عیسائیوں سے میں مراد لیتا ہوں، اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ منہم المؤمنون، کہ ان میں کچھ تو مومن ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، لیکن اکثر فاسق ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ڈاکٹر شعیب سید صاحب عیسائیت تاریخ کی روشنی میں اس عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ انتہائی جامع، انتہائی معلوماتی، انتہائی قیمتی اور مؤثر تقریر آپ نے کی، جزاک اللہ۔ اب سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ سہیل ملک نامی ایک بھائی ہیں، ان کا سوال ہے کہ آپ نے اپنی تقریر میں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے 3 سالہ زندگی ہی میں تبلیغ کی، اپنی زندگی میں صرف 3 سال ہی تبلیغ کی، تو ان کی باقی زندگی کہاں گزری؟ سہیل بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ میں نے اپنی تقریر میں یہ ذکر کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی 3 سالہ زندگی میں دین کی تبلیغ کی۔ بھائی نے سوال کیا کہ باقی زندگی کہاں ہے؟ ظاہر ہے کہ بائبل کے اندر، جو موجودہ بائبل ہے، اس کے اندر 30 سے 33 سال کا ذکر ہم کو ملتا ہے کہ 30 سے 33 سال کے درمیان میں انہوں نے دین کی تبلیغ کی۔ باقی ان کی زندگی پیدائش کے بعد سے لے کر کے 30 سال کی عمر میں کہاں گئی، یہ بائبل میں موجود نہیں ہے۔ موجودہ بائبل جو ہم دیکھتے ہیں، اس میں کاٹ چھانٹ کیا گیا ہے، کچھ چیزیں اپنے نقطہ نظر سے رکھی گئی ہیں، کچھ چیزیں اس میں نہیں رکھی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر جب میں نے یہ کہا تھا کہ بارنباس کا ذکر اعمال کی کتاب 11 نمبر کے باب اور 24 نمبر کے ورس میں ہے، 13 نمبر کے باب 1 نمبر کے ورس میں ہے، 15 نمبر کے باب 37 سے 40 نمبر کے ورس میں ہے، بارنباس کا ذکر ملتا ہے۔ لیکن جب تک بارنباس کا تعلق پال سے رہتا ہے، پال کے ساتھ میں رہتا ہے، تب تک بارنباس کا ذکر بائبل میں موجود ہے۔ پال سے الگ ہو جانے کے بعد میں بارنباس کا ذکر نہیں ملتا۔ کیوں؟ کیونکہ پال سے مخالف ہونے کے بعد میں اب جو مخالف ہے، اب اس کی بات بائبل میں، نیو ٹیسٹمنٹ میں نہیں رہے گی۔ تو کچھ چیزیں رکھی گئی ہیں، کچھ چیزیں چھانٹی گئی ہیں۔ تو اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کی 3 سالہ زندگی تو اس طریقے سے بیان کی گئی ہے، لیکن پیدائش سے لے کر کے 30 سال تک کہاں گئے یہ بیان نہیں ہوئی۔ یہ جاننے کے لیے کوشش کرتے ہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جانے کے لیے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے یہودی جو بستے تھے، وہ یہودی حملاوروں سے، جو باہری ملکوں سے حملاور ہوا کرتے تھے، ان سے بہت پریشان تھے یہودی۔ یہ یہودی 3 گروہ میں بٹ گئے۔ جوزیفس، فلیویس جوزیفس جو یہودی مورخ ہے، وہ کہتا ہے کہ یہودی 3 حصوں میں بٹ گئے تھے۔ ایک حصہ یہودیوں کا ایسا تھا کہ پریشان ضرور تھے لیکن مایوس نہیں تھے۔ وہ یہ امید کرتے تھے کہ مسیح ہم میں سے ظاہر ہوگا اور ہم کو نجات دے گا، تو پر امید تھے اور رومیوں کی سلطنت میں رہتے تھے۔ دوسری طرف دوسرے قسم کے یہودی تھے جو مادہ پرست تھے، مٹیریلسٹک تھے، دنیا دار تھے اور خوب کماتے تھے اور رومیوں کے ساتھ میں تھے اور دنیا دار قسم کے تھے۔ ان کو یہ یہودی اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ فلیویس جوزیفس ان کو سڈوسیس کہتے ہیں، دنیا پرست یہودیوں کو سڈوسیس کہتے ہیں۔ اور جو اس طریقے کے یہودی تھے جو امید کرتے تھے کہ مسیح ہم میں سے ظاہر ہوگا اور وہ ہم کو نجات دے گا، پر امید قسم کے تھے، ان کو فارسیس کہتے ہیں۔ فارسیس قسم کے یہودی، ان کا نام فارسیس ہے۔ بائبل میں فارسیس اور سڈوسیس کا ذکر ہے۔ یہ 2 قسم کے یہودیوں کا ذکر ہے، فارسیس اور سڈوسیس کا۔ لیکن تیسرے قسم کے یہودی جو تھے وہ ایسینس تھے،
جو ان دونوں سے بہت ہی مختلف تھے، اور ان کا عقیدہ تھا کہ ہم کو اگر یہوہ کی ماتحتی میں رہنا ہے تو ہم کسی بادشاہ کی ماتحتی میں ہرگز نہیں رہ سکتے، رومیوں کی ماتحتی میں رہ کر کے ہم اپنے توریت کے اوپر عمل نہیں کر سکتے۔ تو یہ لوگ بالکل الگ تھلگ ہو گئے، الگ تھلگ ہو کر کے چھپ کر کے اپنی زندگی گزارتے تھے اور گفاؤں میں اپنی زندگی گزارتے تھے، وہاں پر چھپ کر کے توریت کے اوپر چلنے کی کوشش کرتے تھے اور اپنے آپ میں ایک گروہ تیار کرتے تھے مجاہدوں کا، لڑاکوؤں کا، لڑنے والوں کے لیے، جس کو زیلوٹس کہتے ہیں۔ وہ بار بار بیچ میں سے ان میں سے نکل کر کے وہ حملہ ور ہوتے تھے رومیو سلطنت کے اوپر، اور یہ واقعہ زیلوٹس کا بائبل میں کہیں کہیں ملتا ہے، زیلوٹس نام سے۔ لیکن ایفینس نام کے یہودی، ان کا ذکر ہرگز نہیں ملتا۔ کیوں نہیں ملتا؟ ابھی ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ ایفینس کے بارے میں کب ہمیں معلوم ہوا؟ 1947 سے ہم کو ایفینس یہ یہودیوں کے بارے میں معلوم ہوا۔ مردار بحر ساگر میں سے جو صحیفے دستیاب ہوئے، ڈیڈ سی اسکرولز، اور یہ بھی صحیفے 1947 میں ایک عرب لڑکے کے ذریعے دستیاب ہوئے۔ وہ عرب لڑکا اپنے جانور کو ڈھونڈنے کے لیے وہ پہاڑی کے اس پار چلا گیا اور گفاؤں میں کنکڑی مار مار کے دیکھنے کی کوشش کیا کہ کہیں میرا جانور یہاں تو نہیں ہے۔ کنکڑی جب ایک مٹکی کے اوپر پڑتی تو آواز مختلف آتی ہے، شام ہو جاتی ہے، دوسرے دن دوستوں کو لے کے آتا ہے، اس میں سے سوچتا ہے کہ خزانہ نکلے گا، جب دیکھتا ہے تو صحیفے نکل رہے ہیں، اور اس طریقے سے صحیفے دستیاب ہوتے ہیں جس کو ڈیڈ سی اسکرولز کے نام سے آج جانا جاتا ہے، مردار بحر کا صحیفے۔ اس ڈیڈ سی اسکرول جو 1947 1950 میں مل گئے ہیں، لیکن مکمل طریقے سے یہ چھپے نہیں ہیں ابھی تک۔ کیوں نہیں چھپے ہیں؟ کیونکہ اگر چھپ جاتے ہیں تو موجودہ عیسائیت کی نیو اکھڑ جائے گی، ختم ہو جائیں گی۔ اب یہ جو ایفینس یہاں پر تھے گفاؤں میں، غالب گمان ان کتابوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے ساتھ اپنی پیدائش کے بعد جو معجزاتی طور پر پیدا ہوئے تھے، ظاہر بات ہے بہت مشہور ہوئے ہوں گے، اور ہیروڈ جو بادشاہ اس وقت تھا اس نے اعلان کر دیا تھا کہ جو بھی بچہ ابھی اس وقت پیدا ہوا اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو ایسی صورت میں ان لوگوں کو وہاں سے ہٹ جانا تھا۔ اب یہ آسانی ایفینس کمیونٹی میں جا کر کے، ایفینس قوم کے ساتھ میں جا کے مل گئی۔ اب یہ ڈیڈ سی اسکرول سے معلوم ہوتا ہے، ڈیڈ سی اسکرول کے صحیفوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں یہاں پر ان کے ساتھ میں گزارا کی اور 30 سال کی عمر تک وہیں رہے۔ ایک مرتبہ وہاں سے نکل کر کے 12 سال کی عمر میں عیسیٰ علیہ السلام آ کر کے عبادت گاہ میں جا کر کے ہنگامہ برپا کرتے ہیں، اس کا ذکر بائبل میں موجود ہے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ بائبل اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ الہامی کتاب ہے، مقدس کتاب ہے، اللہ کی جانب سے ہے اور ساری باتیں سچی ہے، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد میں 30 سال تک کہاں گئے، اس کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ اور ڈیڈ سی اسکرول سے جو 1947 میں ہم کو دستیاب ہوتی ہے، وہاں سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام اپنی زندگی گزارے، یحییٰ بھی یہیں زندگی گزارتے تھے، یہیں پر وہ رہتے تھے، اور ایفین کمیونٹی سے وہاں سے وہ نکلے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد میں اپنی ماں کے ساتھ میں ایفینس اس کمیونٹی کے ساتھ میں، اس قوم کے ساتھ میں چھپ کر کے زندگی گزارے ہیں۔ جاوید صاحب سوال کرتے ہیں کہ پال نے کس طرح عیسیٰ کے دین کو اتنا بدل ڈالا؟ پال نے کس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو کتنا بدل ڈالا؟ میں نے اپنی تقریر میں بتایا تھا کہ پال بارنباس سے الگ ہو کر کے، جان مارک سے الگ ہو کر کے جب تبلیغ کر رہے تھے بت پرستوں کے بیچ میں، تو بت پرست پہلے سے ہی اپنے بتوں کے بارے میں وہ ساری باتیں مانتے تھے جو آج عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مانتے ہیں۔ مثال کے طور پر متھرا ایک بت کا نام ہے جو ایران میں شروع ہوا، اور 70 قبل مسیح میں متھرا یہ
बुत रोम के अंदर पहुंचा। तो ईसा अलैहिस्सलाम से 70 साल पहले मिथ्रा का मजहब, मिथ्रा धर्म, ये जो है रोम के अंदर मौजूद था। मिथ्रा के बारे में ये कहा जाता है कि ये शख्स 25 दिसंबर को गुफा में पैदा हुआ। मिथ्रा के बारे में कहा जाता है कि ये शख्स, इसके 12 हवारी हैं। जिस तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम के लिए 12 हवारी कहते हैं, तो मिथ्रा के भी 12 हवारी थे। जिस तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम के लिए कहते हैं कि 25 दिसंबर था, तो मिथ्रा की भी पैदाइश जो है 25 दिसंबर को थी। ये 25 दिसंबर की पैदाइश जो है बहुत सारे बुतों की है। उसकी वजह है कि जब धूप, सूरज पूरब से निकलता है और मगरिब में डूबता है, लेकिन जब पूरब से निकलता है तो वो एक जगह से नहीं निकलता, उसकी जगह बदलती रहती है, दक्षिण की तरफ चला जाता है और वहाँ से धीरे धीरे होते होते उत्तर की तरफ आ जाता है। तो एक तरफ 21 और 22 दिसंबर को वो एकदम इस तरफ एक्सट्रीम में एकदम किनारे पहुंच जाता है। वहाँ से जब 23 दिसंबर, 24 दिसंबर, 25 दिसंबर को पहली मरतबा वो ऊपर की तरफ उठता है, इस तरफ उठता है। तो इसी उठने को 25 दिसंबर को उसकी पैदाइश शुमार की जाती। पैदाइश हुई है सूरज की, और वो सूरज की पैदाइश बहुत सारे बुतों की पैदाइश बन जाती है। तो 25 दिसंबर मिथ्रा की पैदाइश है। उसके 12 हवारी हैं, वो भी लोगों के पापों के लिए मरा है। मिथ्रा भी लोगों के लिए मर गया। मरने के बाद उसको दफनाया गया, फिर उसके बाद में वो फिर जी उठा। मिथ्रा के बारे में भी वही सब है जो ईसा अलैहिस्सलाम के लिए माना जाता है कि वो मरने के बाद में तीसरे दिन जी उठे। तो मिथ्रा भी जो है मरे, लोगों के पापों के लिए मरे, और तीसरे दिन का जिक्र ना हो बल्कि फिर से जी उठे, और जी उठने के बाद में आसमानों की तरफ चले गए, और उनके जी उठने को खूब मनाया जाता है और बपतिस्मा किया जाता है, पानी में डुबो करके दीन में, मिथ्रा धर्म के अंदर, मिथ्रा मज़हब में दाखिल किया जाता है। जिस तरीके से आज ईसाइयत, तसलीस परस्त ईसाइयों में अगर दीन में दाखिल करना है तो बपतिस्मा किया जाता है, पानी में डुबोया जाता है। तो जो कुछ भी मिथ्रा के बारे में बुत परस्त मानते थे, पॉल ने वही सब लिया और वो ईसा अलैहिस्सलाम के लिए जुड़ गया। बकस नाम का दूसरा बुत है जिसको डायनोशियस भी बोलते हैं। बकस के बारे में ये कहते हैं कि ही इज द ओनली बिगॉटन सन, वही एक जना हुआ बेटा है खुदा का। बकस के बारे में वही एक जना हुआ बेटा है खुदा का। ईसाई जो है, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी वही कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम इज द बिगॉटन सन ऑफ गॉड। ये और बात है कि ईसाई, अब उनको पता चल गया है, ये जोड़ा गया है, ये पुराने सहीफों में नहीं मौजूद है, तो रिवाइव स्टैंडर्ड वर्जन में से निकाला जा रहा है, ये दूसरी बात है। लेकिन बहुत सारे ईसाई आज भी मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है जने हुए बेटे हैं, नौज़ुबिल्लाह। तो बकस के बारे में, बकस जो बुत है उसके बारे में यह है कि वो बिगॉटन सन है। डॉक्टर फ्रेजर अपनी किताब गोल्डन बाव, बाब नंबर 4 और पेज नंबर 229 में कहते हैं कि बकस के बारे में ये भी है कि आई एम दी अल्फ़ा, आई एम दी ओमेगा, मैं ही पहला हूँ, मैं ही आखिरी हूँ, मैं ही ग्रीक ज़बान का पहला अक्षर हूँ और ग्रीक ज़बान का आखिरी अक्षर हूँ, मैं ही अल्फ़ा हूँ, मैं ही ओमेगा हूँ। किसके लिए? बकस के लिए। आज रेवलेशंस में देख लो, बुक जो न्यू टेस्टामेंट के अंदर है, वो बात जो है ईसा अलैहिस्सलाम के लिए जोड़ लिया गया है कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है अल्फ़ा एंड ओमेगा है। अट्टिस नाम का एक बुत है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि जब उसको कब्र में रखा गया तो तीसरे दिन कब्र जो है अचानक खाली हो गई, नहीं है उसमें लाश मौजूद ही नहीं है। तो अट्टिस नाम के बुत की लाश भी गायब हो जाती है। जिस तरीके से आज ईसाई कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम भी 3 दिन के बाद में टूम में नहीं मौजूद हैं, गायब हो जाते हैं। क्वॉट्ज़िकोशल एक दूसरा बुत है जिसके बारे में है
کہ قرضی کوشل کو شیطان بہکا کر کے جنگلوں میں لے جاتا ہے اور بہکاتا ہے، ٹیمپٹ کرتا ہے، بہکا دیتا ہے۔ آج بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی وہی بات موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان لے کے جاتا ہے اور بہکاتا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو باتیں بتوں کے تعلق سے گریکس جو مانتے تھے، رومی جو مانتے تھے، وہی ساری باتیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مانتے ہیں اب۔ اور یہ بات جو ہے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ان کا مورخ اور چرچ ہسٹورین، چرچ مورخ جسٹن مارٹن اور ایک جسٹن مارٹن اور ٹرٹولین، دو مورخ ہیں، ان کو یہ بات معلوم ہے کہ اس طریقے سے ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شیطان کی کرتوت ہے، یہ شیطان کا کام ہے۔ کیسے شیطان کا کام ہے؟ شیطان جو بہت ہی چالاک ہے اور وہ حق بات کو چھپانا چاہتا ہے، اس کو پہلے سے معلوم تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ایسے ایسے ہوں گے، اس لیے اس نے ان بتوں کے لیے وہ ساری چیزیں چسپاں کر دیں۔ اب یہ شیطان کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ شیطان نے، جس کا مقصد ہے حق بات کو چھپانے کے لیے، اس نے جو ہے وہ ساری باتیں عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہونے والی تھیں بعد میں، اس کو اس نے چسپاں کر دیا اپنے بتوں کے لیے۔ یہ ساری کتابیں جو بت پرست کی تھی، یہ ساری باتیں جو مستند کتابیں تھیں، وہ ساری تباہ کر دی، ان سے لے لیا گیا ساری چیزیں اور ان کو پھر تباہ کیا جانے لگا، ان کو نشٹ ختم کیا جانے لگا۔ رابرٹسن اپنی کتاب پیگن کرائسٹ کے اندر 325 نمبر کے پیج کے اوپر کہتے ہیں کہ پیگنز کی، بت پرستوں کی ساری کتابیں ایک سرے سے جب ان سے نقل کر لیا گیا، جو ان سے باتیں سب لے لی گئیں، تب ان کو ختم کیا گیا، نشٹ کیا گیا، تباہ کیا گیا۔ پروفیسر مورے کہتے ہیں کہ یہ عجیب بات ہوئی کہ ان کی کتابوں سے تو سارا مسالہ لے لیا گیا اور پھر اس کے بعد میں ان کی ساری کتابوں کو ختم کر دیا گیا، تباہ کر دیا گیا۔ تو اس طریقے سے جو باتیں بت پرست اپنے بتوں کے تعلق سے پہلے سے مانتے چلے آ رہے تھے، آج تثلیث پرست عیسائی وہی سب مانتے ہیں۔ اور اس طریقے سے جب پال ان کے بیچ میں عیسائیت کی ویسی تبلیغ کر رہا تھا، تو اس طریقے سے اس نے کمپرومائز کیا، سمجھوتا کیا، اور وہ سارے مسالے وہاں سے اس نے لیے۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بائبل میں کہا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خدا ہیں۔ ایک بھائی نے سوال کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام ایسا کہتے ہیں بائبل میں، میرے خیال سے یوحنا کی 14 نمبر کے باب اور 8 اور 9 نمبر کی ورسز میں ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ تو اگر عیسیٰ علیہ السلام ایسا کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہیں، کیونکہ جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا، مطلب میں خدا ہوں، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ یہ بات اس طریقے سے جو بائبل میں موجود ہے، اس کو ہو بہو اس طریقے سے اس کا نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے، کیونکہ دوسری جگہوں سے جب بائبل میں ہم دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر یوحنا کے 1 نمبر کے باب اور 18 نمبر کے ورس کے اندر یہاں پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ خدا کو کبھی بھی کسی نے کبھی بھی نہیں دیکھا، خدا کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اگر اس طریقے سے یہ جملہ موجود ہے بائبل میں کہ کوئی انسان، کوئی شخص خدا کو دیکھ ہی نہیں سکتا، تو یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے اور ان کو کسی نے دیکھا تو خدا کو دیکھا، یہ بات غلط ہے۔ اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ اگر ہم اسی یوحنا کی گاسپلز میں، یوحنا کی انجیل کے اندر دیکھیں گے تو یوحنا کی 6 نمبر کے باب اور 46 نمبر کی ورس میں ہے کہ یہاں لکھا ہے کہ ان لوگوں نے خدا کو نہیں دیکھا۔ ایسا نہیں ہے کہ سب نے خدا کو دیکھا، بلکہ اس نے خدا کو دیکھا جو خدا کا ہے، جو خدا کا ہے اس نے خدا کو دیکھا، سب نے خدا کو نہیں دیکھا۔ تو یہاں اس ورس سے یہ معلوم ہوا کہ جو خدا کا ہے اس نے خدا کو دیکھا۔ یوحنا 8 نمبر کے باب اور 47 نمبر کے ورس میں ہے کہ جس نے خدا کی بات کو سنا اس نے خدا کو دیکھا، جس نے خدا کی بات کو سنا وہ خدا کا ہے اور اس نے خدا کو دیکھا۔ تو یہاں سے معلوم ہوا جو خدا کی بات کو سنتا ہے وہ خدا کا ہے،
اور باب نمبر 6 اور 46 میں یوحنا کی ہے کہ جو خدا کا ہے اس نے خدا کو دیکھا. تو جو خدا کی بات کو سنتا ہے وہ خدا کا ہے، اور اس کا مطلب اس نے خدا کو دیکھا. نیو ٹیسٹمنٹ کی کتاب ہے 3 یوحنا اور باب نمبر 1 اور 11 نمبر کے ورس میں ہے کہ جو کوئی نیک عمل کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، وہ خدا کو دیکھتا ہے، وہ خدا کا ہے. تو یہاں سے معلوم ہوا کہ جو اچھے کام کرتا ہے، جو خدا کی بات کو سنتا ہے، اس نے خدا کو دیکھا ہے، سب خدا کو نہیں دیکھے. تو یہاں دیکھنے سے مراد اچھے کام کرنا ہے، یہاں خدا کو دیکھنے سے مراد خدا کی بات کو سننا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ ڈاکٹر شعیب سید صاحب.